الٹی شلوار۔ صاحب اب میرا کام ہو جائے گا نا؟ اس نے دیوار کی طرف رخ موڑا اور تیزی سے کپڑے پہننے لگی۔ ہاں بھائی، میری سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں۔ پھر میں پیسے لینے کب آؤں؟ دوپٹے سے اس نے منہ پہنچا اور پھر جھٹک کر لپیٹ لیا۔ پیسے ملنے تک تمہیں 1-2 چکر اور لگانے ہی پڑیں گے۔ کل ہی میں مالکان سے تمہارے شوہر کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے شرٹ کے بٹن لگائے، ہاتھوں سے بال سنوارے اور دفتر کے پیچھے ریٹرننگ روم کے دروازے سے باہر جھانک کر آس پاس احتیاطاً ایک نظر ڈالنے لگا۔ ویسے تو نیا چوکیدار تھوڑی دیر بعد چائے کے نام پر میری طرف سے ملنے والی چھوٹی موٹی رقم کے بدلے میں میرا خیر خواہ تھا، مگر پھر بھی میں کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھر میں کل آ جاؤں؟ وہ میرے پختہ جواب کی منتظر تھی۔ کل نہیں، میں روز اس طرح یہاں آنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے بس آہ بھر کر رہ گیا۔ ہائے، غریبوں کو بھی کیسے کیسے لال مل جاتے ہیں۔ میں نے نظروں سے اس کے جسم پر ایک نظر ڈالی اور بولا، ارے سنو، تم نے شلوار الٹی پہنی ہے۔ وہ چونک کر اپنی ٹانگوں کی طرف جھکی اور خجل ہو گئی۔ اسے اتار کر سیدھی کر لو، میں چلتا ہوں۔ 5 منٹ بعد تم بھی پیچھے دروازے سے نکل جانا، اور ہاں، احتیاط سے، کوئی دیکھ نہ لے تمہیں۔ جمیل خان 4 سال سے ہماری فیکٹری میں رات کا چوکیدار تھا۔ 3 ہفتے پہلے فیکٹری میں داخل ہونے والے ڈاکوؤں کے ساتھ مزاحمت میں ٹانگ پر گولی کھا کر گھر میں لاچار پڑا ہوا تھا۔ مالکان اس کے علاج کے لیے 50,000 دینے کا اعلان کر کے بھول گئے تھے، سو اس کی بیوی اسی سلسلے میں بار بار چکر لگا رہی تھی۔ میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور چھٹی کے بعد شام میں اسے فیکٹری آنے کا اشارہ دیا۔ عمر اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے عقب سے اپنی بیوی کی آواز آئی۔ اس کے اور میرے لوٹنے کا وقت تقریباً ایک ہی ہوتا تھا، اور کبھی کبھار تو ہم اسی طرح اکٹھے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ وہ ایک چھوٹے بینک میں کلرک تھی۔ ایک خوشخبری ہے، وہ تیزی سے اوپر آ رہی تھی۔ خوشی سے اس کی سانسیں پھولی جا رہی تھیں۔ مینیجر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں، اور آج ہی انہوں نے میری ترقی کی بات کی ہے۔ دروازے کے سامنے رک کر اس نے ہینڈ بیگ ٹٹولا اور چابی نکالی۔ انہوں نے کہا ہے تھوڑا وقت لگے گا، مگر کام ہو جائے گا۔ ارے واہ، مبارک ہو، میں نے خوش دلی سے اسے مبارکباد دی۔ تمہیں پتہ ہے مجھ سمیت 5 امیدوار اور ہیں، اور وہ ہے نا آصفہ، وہ بھی میرے حق میں نہیں، مگر ڈائریکٹر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں۔ کیوں نہ ہو، میں اتنی محنت جو کرتی ہوں۔ اور ویسے بھی، وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی مسلسل بولی چلی گئی۔ میں اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی فتح کی داستان محسوس ہو رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس کی الٹی شلوار کی ریشمی دھاگوں میں الجھ گئی۔